بنا دیجئے، ایک تختی بنا دیجئے، اس پر لکھیے 11ویں شریف بڑے حروفوں میں لکھ کر اپنے وہ مڑوا جو ڈالتے ہیں شامیان، اس کے سامنے لگا دیجئے 11ویں شریف کی مجلس، نیچے لکھ دیجئے مہمان خصوصی، بیوہ، یتیم، مسکین، لاچار، مجبور۔ واہ ماشاء اللہ، اس پر فرشتے آ کے چومیں گے۔ آپ ہر جلسہ کرتے ہیں مہمان خصوصی، کوئی مفتی ہوتے ہیں، کوئی عالم ہوتے ہیں، کوئی پیر ہوتے ہیں، مگر یہاں مہمان خصوصی خاص ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ یہ ہے 11ویں، تو ان کو بلاؤ، ان کو بلا کے جو مجبور لاچار ہیں تلاش کرو، ان کو تلاش کر کے ان کو کھلاؤ۔ یہ ہے 11ویں۔ 11ویں کوئی فرض نہیں ہے، یہ بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، بدعت سیاح نہیں، بدعت حسنہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم خود دعا کر رہے ہیں مولا ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ارے غوث اعظم پر انعام ہوا، یہ انہی کی 11ویں ہے، ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ اب سمجھ میں آیا 11ویں کیا ہے؟ 11ویں کوئی فرض نہیں، جو نہیں کرے گا گنہگار نہیں ہوگا، مگر نماز جو نہیں پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اب سرکار غوث پاک کی 11ویں ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں تو سمجھ لو، سمجھ کے کرو۔ جو انسان اپنے پاس ہے صرف بکرا کاٹنا ہی 11ویں نہیں ہے۔ اب میں جا رہا تھا، کوئی بیوہ عورت ملی، 2 بچوں کے ساتھ بھوکی تھی، ہوٹل سے کھانا دلا دیا، کپڑے نہیں تھے، دکان سے کپڑے دلا دیے، سمجھ لو میرے 5-6 ہزار روپے خرچ ہو گئے، اس کی مدد کی تو میں نے 11ویں کر دی، تو یہ پتہ ہی نہیں چلا میں نے 11ویں کر کی، یہ بھی 11ویں ہے۔ ایک بھوکا انسان تھا، کچھ کھایا نہیں تھا، اب جا رہے تھے، اس نے التجا کی کہ میں 2 دن سے کچھ کھایا نہیں، بہت تکلیف تھی، تو آپ اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلا کے پانی پلا کے آ دیے، تو آپ نے بھی 11ویں کی۔ اب 11 بکرے کاٹ کے 11ویں کرنے والا بڑے بڑے پیسے والوں کو بلا کے کھلا رہا ہے، ایک غریب انسان نہیں ہے، سب جو پیٹ بھرے ہیں انہیں اور بھی بوٹی ڈال کے کھلا رہا ہے کہ اور لو اور لو اور لو، زبردستی کھلا رہا ہے، تو وہ 11ویں نہیں ہے۔ وہاں اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، مگر تم نے 11ویں کا ثواب پا لیا، اس نے 11 بکرے کاٹنے کے بعد بھی 11ویں کا ثواب نہیں پایا۔ 11ویں کی حقیقت کو سمجھو، یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ بس جو لوگ کہتے ہیں اس کو سمجھ کے آپ اس کو بدعت کہیں گے، غلط کہیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ والوں کی ہر ادا میں حکمت ہے۔ اب کنڈوں کی نیاز ہے، کنڈوں کی نیاز میں ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ وہ مٹی کے کنڈے لاتے تھے۔ وہ مٹی کے کنڈے لانے کی وجہ کیا ہے؟ ارے گھر میں اتنے برتن رہنے کے بعد پھر کنڈے لانا ضروری ہے؟ ہاں بیٹے، لانا پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ ان کو لوگوں کو جواب دینا آتا نہیں تھا، سمجھتے نہیں تھے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جو کنڈوں کی نیاز یہ مٹی کے برتنوں میں ہی ہوگی، بس اتنا ان کو معلوم تھا، مگر اس میں حکمت کیا تھی معلوم نہیں تھا۔ حکمت یہ تھی کہ آنے والے زمانے میں وہ مٹی کے برتن دور ہو رہے تھے۔ وہ نبی کی سنت ہے، جو مٹی کے برتن میں کھاتا ہے فرشتے زیارت کے لیے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ اب یہ سنت مٹ رہی تھی، وہ سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ والوں نے یہ طریقہ رائج کیا کہ کنڈوں میں کم سے کم سال میں 1 مرتبہ تو یہ اللہ کے بندے مٹی کے برتن میں کھائیں، کم سے کم فرشتے زیارت کرنے کے لیے آئیں، ان کی مصیبتیں بلائیں دور ہو جائیں۔ ہر کام میں اللہ والوں کی حکمت ہوتی ہے، مگر ہم عقل کے اندھے سمجھتے نہیں۔ تو 11ویں کی حقیقت کو سمجھو۔ یہ 11ویں ہے کیا؟ 11 تاریخ کو جو غوث اعظم نے کیا یہ 11ویں ہے۔ یہ بڑھتی ہی چلی گئی، غوث اعظم کھلاتی ہی چلے گئے، بہت بڑھ گئی، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندوں کے دل میں ڈال دیا ہے، ہر بندہ اسے محبت سے کرتا ہے، مگر جو صحیح طریقے سے کرتا ہے بے شک اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ کیونکہ غوث اعظم کو معلوم تھا، کیا معلوم تھا؟ کہ خدا کہاں ملتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہی نہیں، ولیوں کے سردار تھے۔ اب ان کو اللہ کا ایڈریس معلوم نہیں، تو اللہ کا ایڈریس پہلے آپ سن لیں۔ غوث اعظم جانتے تھے اللہ کا پتہ کیا ہے، یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، مسجدیں جتنے ہیں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ مگر بڑے لوگوں کا گھر الگ ہوتا ہے، آرام کرنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، آفس الگ ہوتی ہے، ملنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، 3 ہوتے ہیں، رہنے کی جگہ الگ، بیٹھنے کی جگہ الگ، ریسٹ کرنے کی اور ملنے کی جگہ الگ۔ تو یہ بیت اللہ اللہ کا گھر، مسجدیں اللہ کا گھر۔ وہ اللہ سے پوچھو تو رہتا کہاں ہے، تو فرماتا ہے نحنو اقرب من حبل الورید، ہم تمہارے دل کی شارک سے بھی قریب ہیں۔
گھر تو بیت اللہ ہے, مسجدیں ہیں, مگر رہتا ہمارے دل کے شارک سے قریب ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں مولا تیری آواز سنتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے, تجھ سے ملنا چاہتا ہوں مولا, تو ملے گا کہاں؟ اب رہنے کا پتہ چلا, گھر بھی معلوم پڑا, اب رہتا کہاں ہے وہ معلوم پڑا, گھر بھی معلوم پڑا, اب وہ ملے گا کہاں؟ اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ جہاں مسکین لاچار مجبور لوگ بیٹھے ہیں جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں, تو ان کے پاس چلا جا, میں تجھے وہاں ملوں گا. غوث اعظم جانتے تھے خدا یہاں ملتا ہے, اس لیے کہتے ہیں محبت کر خدا سے, مدد کر اس کے بندوں کی, خدا مل جائے گا تجھ کو, دعا لیا کر درد مندوں کی. تو وہاں جائیں گے تو خدا ملے گا. تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اس سے بڑی نیکی میری نظر میں کوئی ہے نہیں. تو سرکار غوث سے پاک اللہ کی راہ میں سب کچھ لوٹاتے تھے. وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے دل میں کوئی حرص, خواہش, جمانا کمانا کچھ بھی نہیں ہوتا. دولت آئے تو کوئی نہیں. سرکار غوث پاک نماز پڑھ رہے تھے, کوئی آ کے کہتا ہے اے غوث اعظم کروڑوں کا مال جو آ رہا تھا جہاز میں, جہاز ڈوب گیا. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں الحمدللہ, کروڑوں کا مال ڈوب گیا. آج کل کا کوئی مالک ہوتا تو ہیٹ ہو جاتا. نماز ہونے کے بعد غلام کہتا ہے تمہاری جہاز ڈوب گئی, کروڑوں کا مال ڈوب گیا. تو کہتے ہیں الحمدللہ, کوئی جانے کا غم نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف, اللہ کے دوستوں کو کسی بات کا ڈر نہیں. ارے وہی دے گا وہی لے گا, میں کیا, میرا مجھ میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو سونپ دینے میں کیا جاتا ہے میرا. ارے میرا حیش نہیں تو میں کیوں ٹینشن لوں, سب اس کا ہے. الحمدللہ کہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, دوسرا غلام آ کے کہتا ہے حضور حضور معاف کیجئے گا, وہ جہاز دوسرے کا ڈوب گیا تھا, ہمارا جہاز صحیح سلامت آ رہا ہے. کہتے ہیں الحمدللہ, نہ جانے کا غم ہے نہ آنے کی خوشی ہے. یہ دل اللہ کے ولی کا ہوتا ہے. دل کو اس مقام پہ لاؤ, ایسا دل بناؤ, تب کتنا مزہ آئے گا, جینے کا مزہ تب آئے گا. یہاں پر 1000 روپے جاتے ہیں تو اتنی چنتا ہوتی ہے, دن بھر کھانا نہیں جاتا, ہر وقت خیال آتا ہے کہاں رکھا 1000 روپے چلے گئے, 1000 روپے چلے گئے. وہی ہماری ایک نماز قضا ہوتی ہے تو ہمیں بھوک لگتی ہے, کھانا کھاتے ہیں, چنتا نہیں ہوتی. تھوڑی دیر نمازی انسان ہے تو تھوڑی دیر غم کرتا ہے, پھر بات آئی کہ چلی گئی. ہمارا دل ایسا نہیں. وہاں پر ایک نماز چھوڑتی تو دن بھر چین نہیں ہوتا, کھانا نہیں کھاتے, شام تک بھوکے رہتے. مولا تو ناراض ہو گیا, میری نماز قضا ہو گئی, بہت بڑی غلطی میں کیا. یہ فکر ہمارے اندر آئے گی تب دل اس طرح بنے گا, نہ جانے کا غم ہوگا نہ آنے کی خوشی ہوگی. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا. یہ فکس ہے, اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آج دکان میں جاؤں گا, عید کا موسم ہے, میرا بیپار زیادہ ہوگا, یہ بھی بالکل غلط ہے. جتنا ہونا ہے فکس ہے, اس سے 1 پیسہ زیادہ نہیں ہوگا. یہ سب قسمت سے ملتا ہے. تو اس لیے وہ اللہ والے جانتے ہیں یہ ایمان مضبوط ہونے کے بعد ایسا ہمارے اندر کامل عقیدہ پیدا ہوتا ہے, دل مضبوط ہوتا ہے. یہ مضبوط ہونے کے لیے ہمیں وہ سب بار بار کلمہ پڑھنا چاہیے, یہ نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے, تب جا کے ہم اس مقام تک پہنچیں گے, ورنہ نہیں پہنچ پائیں گے. تو آپ کو پتہ چلا یہ 11ویں کیا ہے. انشاءاللہ تعالی 11ویں منائیں گے تو ایسے